بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیے اہل حق خطائے پروقار، وادیے اہل حق خطائے پروقار، کشور اولیاء اے زمین بگار، اور فضل رب العلا، فضل رب العلا، شاہ کے فیض سے تیرے کو دمن میں انوکھی بہار، اے زمین بگار، اور ماہتاب ولایت ہے یوں ذوفگن، ماہتاب ولایت ہے یوں ذوفگن، نور سے ان کے معمور ہے انجمن، نور سے ان کے معمور ہے انجمن، خواجہ ہاشم کا ہے یہ مہکتا چمن، خواجہ ہاشم کا ہے یہ مہکتا چمن، حق نے بخشا ہے خلد بری کو نکھار، خواجہ ہاشم کا ہے یہ مہکتا چمن، حق نے بخشا ہے خلد بری کا نکھار، اے زمین بگار، اور راہبر سالکا زبدہ عارفان، حضرت عبد الرحمن وہ حق ترجمان، حضرت عبد الرحمن۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ صاحب صدر گرامی قدر ڈاکٹر پروفیسر پیر سعید الرحمان صاحب، سجادہ نشین درباری علی ابوغار شریف، معزز علماء کرام، صوفیاء اعظام، برادران محترم،
میں صرف چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی تفصیل سے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نہایت اختصار سے۔ مجھے پتہ ہے نماز ظہر کا وقت بھی قریب ہے اور ہم نے ایک خطاب دل نواز بھی سننا ہے، اور جس کے لیے آپ بھی اور میں بھی جس خطاب کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، میں صرف حاضری کے طور پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جمع کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے، وابتغوا، تم سارے تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب دیکھیں اس میں جو آمنو کہا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اتقوا اللہ جو کہا یہ بھی اس کی تشریح کر رہا ہے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم سارے وسیلے کی تلاش کرو۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حسین ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے آدمی مومن ہو، اور مومن ہونے کے بعد تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور خدا سے ڈرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور جب مومن ہو جاؤ اور متقی بھی ہو جاؤ، اپنے ایمان کو اور تقوی کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اس آیت کریمہ میں عقیدے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدے کے بعد عمل صحیح ہو، عقیدہ بھی صالح ہو، عمل بھی صالح ہو، عمل بھی صالح ہو، اور اس کے باوجود اپنے تقوی کو، اپنے ایمان کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اس وسیلے کی سب تلاش کرو، اور اگر تلاش کر کے تمہیں وسیلہ نہ ملا، تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، تمہارا تقوی بھی خطرے میں ہے۔ اب وسیلے کا اکثر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو کہا گیا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے مرشد کامل، مرید صادق ہو، مرشد کامل ہو، اور جب تک مرشد کامل نہ ہو اس وقت تک آدمی اس کو تکمیل نہیں کر سکتا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی، شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہتے تھے ملاقات ہو جائے، اور جب آپ مرید صادق کی اور شیخ کامل کی ملاقات ہو گئی، میں ملاقات نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب ملاقات ہو گئی شیخ کامل نے پوری توجہ فرمائی، مرید صادق کے جتنے لطائف تھے کھول دیے، سینہ ان کا کھل گیا۔ اس وقت عارف رومی نے کہا، فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرماتے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، اور ایچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ فرماتے پیر را بگزی کے بے پیری سفر، اور ہاست بس پر آفت و خوف و خطر۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی
شیخ احمد فاروقی صاحب نے فرماتے ہیں ملا شیخ لہو فشیخ لہو شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ کامل کی تلاش کرو۔ میں کئی مرتبہ اس کو دہرا چکا ہوں، لیکن آج بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دہراتا ہوں۔ میرے والد گرامی حضرت خواجہ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سحری علوم حاصل کرنے کے بعد شیخ کامل کی تلاش شروع کر دی، فرماتے ہیں میں شیخ کامل کی تلاش کرتے کرتے گولڑا شریف پہنچا۔ پیر سید میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے غوث سے، ان کے دربار میں دو زانو ادب بچھا کے بیٹھے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضرت مجھے آپ سے بڑی ارادت ہے، بڑی عقیدت ہے، مجھے نسبت میں داخل کر دیں۔ یہ شیخ کامل ہیں، کتنے صاحب بصیرت لوگ ہیں۔ آپ نے شافعی مولوی صاحب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، لیکن آپ کا فیض دربار عالیہ بگاہ شریف خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہو کر اتنے صاحب بصیرت ہیں، ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بھی شیخ کامل تھے، شیخ کامل نے شیخ کامل کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا مولوی صاحب سیدھے بگاہ شریف چلے جاؤ۔ جب میں بگاہ شریف گیا تو خواجہ خواجگان خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے تسبیح خانے میں موجود تھے، اور مجھے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ اللہ فرماتا تعرفہم بسیماہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشانیوں کو پڑھ لیتے ہیں، پیشانیوں کو پڑھ لیتے ہیں، اور عارف کامل تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں، ان کی نظر بڑی دور رہتی ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانیوں کو پڑھا۔ شیخ کامل ہو تو ایسا شیخ ہو، پیشانی کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا مولوی صاحب آپ خود تشریف نہیں لائے، کسی ولی کامل نے میری بارگاہ میں آپ کو بھیجا ہے، اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا، سلسلے میں داخل فرمایا، اور علم سلوک طے کرایا، ولایت صغریٰ ولایت اولیاء، جتنے کیفیات ہوتے ہیں، جتنے واردات ہوتے ہیں وہ طے کرائے۔ طے کرانے کے بعد آپ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے خود ارشاد فرمایا راول پنڈی میں ایک مشائخ کی کانفرنس میں تھی، اس مشائخ کانفرنس میں بڑے بڑے مشائخ تھے، حضرت میرے شیخ کامل خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس مشائخ کانفرنس میں تشریف لے گئے، خواجہ پیر سید میرشاہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ پھر انہوں نے آپ کی پیشانیوں کو پڑھا، بلکہ آپ کے سینوں کو پڑھنے کے بعد فرمایا مولانا عبدالرحمن صاحب اب مولوی صاحب کو اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، بھیجنے والے نے مجھے بھیجا وہ بھی شیخ کامل تھا، اور پھر اجازت کے لیے مجھے سفارش بھی فرمائی۔ یہ آدھا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن اگلا جو حصہ ہے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ میں نے سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواجہ پیر سید رحمۃ اللہ فرمایا، ارشاد فرمایا، سفارش بھی فرمائی کہ مولوی صاحب کو آپ اجازت دے دیں۔ ایک دوسری بات، میں نے شیخ کامل کی میں نے بھی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نہایت عقیدت رکھتا تھا، اور میں نے اپنی دونوں جو ہمشیرہ ہیں، بڑی ہمشیرہ، اس کے بعد اپنی میری اہلیہ، ان دونوں کو میں نے والد گرامی رحمۃ اللہ سے بیعت کرا سٹھا میں، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تجھے بگاہ شریف میں لے جاؤں گا اور وہاں بیعت کراؤں گا۔ مجھے بگاہ شریف لے گئے، خواجہ خواجگان مرشدی مولائی خواجہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ بارگاہ میں لے آئے، اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈالنے کے بعد نسبت فرمائی، اور نسبت فرمانے کے بعد آج تک میں سمجھتا ہوں وہ نگہبان اعلیٰ ہیں اور میرے محافظ ہیں۔ مجھ پر کئی طرح کے کیفیات وارد ہوئے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ایک اس پر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا بھی ہوگا، لیکن تقریباً میں 5ویں ایک نوٹ بک ہے، میں 5ویں لکھ رہا ہوں، اچھی اچھی خوابیں، اچھے واقعات میں لکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے پاس وہ ساری نوٹس بک موجود ہیں جو بیاض کی صورت میں لکھ رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ مجھے نسبت میں داخل کرنے کے بعد مجھے بھی سبقن آپ نے پڑھایا، علم سلوک پڑھایا، پڑھانے کے بعد آپ اجازت فرمائی، اور سلٹھا میں میرے والد گرامی رحمۃ 40واں تھا، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میری دستار بندی کی، اور پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی دستار بندی کی، اور قبلہ حافظ محمد حبیب اللہ صاحب اور سائیں صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے بھی دستار بندی کی۔ ان بزرگوں نے دستار بندی کی، حضرت صاحب نے دعا بھی فرمائی، 40ویں کا موقع ہے۔ لیکن ایک بات آپ توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ جو جامع مسجد انوار الہی ہے والد گرامی رحمۃ اللہ کے نام سے منسوب ہے، لیکن میں نے علاقے کا جو نام، اس علاقے کا جو نام ہے وہ اپنے مرشدی و مولائی خواجہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نہایت ادب سے عرض کی، حضرت اس علاقے کا نام کچھ بھی ہے جو نام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کا میں نام رکھوں، میں اس کو رحمانہ آباد چاہتا ہوں نام رکھوں، اور آپ نے شاہ فرمایا ضرور نام رکھو۔ نام رکھنے کے بعد ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ کامل میری نانی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی نواز جناب پڑھانے کے لیے یہاں ٹپیالی میں تشریف لائے، افراد صاحب موجود ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور مولانا محمد سعید صاحب، مولانا محمد بشیر صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، میری نانی صاحب ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ ٹپیالی تشریف لائے، اور جب ٹپیالی تشریف لائے تو میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کار میں یہاں تک آیا، یہاں تک آ کے جب مسجد کے قریب آیا تو میں نے عرض کی حضرت ڈرائیور کو گاڑی روکو، ڈرائیور نے گاڑی روکی، روکنے کے بعد میں نے عرض کی حضرت تشریف لائیں اور اس کھلی زمین میں دعا فرمائیں، اور جب اس کھلی زمین میں تشریف لائے تو مجھے کہا کہ کھلی زمین میں آپ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ زمین میں نے خرید لی ہے اور میں اس میں ایک دینی درسگاہ بنانا چاہتا ہوں، ایک دینی درسگاہ بنانا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ قبلہ روح ہو کے آپ نے دعا فرمائی، میں نے امین کہی، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، آپ نے دعا فرمائی اور میں نے امین کہی۔ امین کہنے کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ سن لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قاری صاحب اتنی جگہ آپ نے خرید لی ہے، اتنی جگہ خرید لی ہے، یہ بنے گی کیسے؟ یہ کیسے تعمیر ہوگی؟ اس پر بڑی رقم خرچ ہوگی۔ میں نے جو جواب دیا نہایت ادب سے جواب دیا، میں نے کہا حضرت مجھے بھی پتہ نہیں کیسے ہوگا، لیکن اتنا یقین ہے اس دعا سے ہو جائے گا۔ یہ دعا آپ نے کی، میں نے امین کی۔ تو میں نے عرض کیا حضرت مجھے طریقہ نہیں آتا، لیکن آپ کی اس دعا کرنے سے جو میں نے امین کی، آپ نے دعا فرمائی، آپ شیخ کامل ہیں، میں ایک ادنا غلام ہوں، اور آپ نے دعا فرمائی، اس دعا سے انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی۔ اور آج آپ درسگاہ بھی دیکھتے ہیں، نیچے ہائی سکول ہے، اوپر درسگاہ ہے، اور جامع مسجد انوار الہی ہے۔ الحمدللہ یہ آپ ضرور اپنے منہ سے بھی کہیں گے خدا کا گھر خوبصورت گھر ہے، اور میری ایک التجا تھی کہ خدایا میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن ذرا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی کی آخری آرزو تھی جو الحمدللہ پوری ہوئی، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوری توجہ ہے۔ اب آپ کا جو اجتماع ہے، پھر صاحب ڈاکٹر پروفیسر عزیز الرحمان صاحب کی ایک پوری شفقت توجہ ہے، یہ میرے شاہ کامل حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تصرف ہے۔ اس روحانی تصرف سے الحمدللہ یہ جگہ بن گئی ہے۔ پچھلے سال سے میں آپ خوشی سے اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، میں نے اظہار یہ کیا ہے کہ اصل میں یہ میرا کوئی کمال نہیں، میں تو شیخ کامل کا ادنا غلام ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور مجھے میرے وہم و خیال میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں ایسا کام کر لوں گا۔ اس سے ایسے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، شیخ کامل کی توجہ سے مزید کچھ ہوگا لیکن میں بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن میں پچھلے سال سے میری ایک خواہش تھی کہ یہاں حفظ کا کام بھی ہو جائے۔ حافظ شوکت علی صاحب ایک مخلص ساتھی ہیں جو امام فرماتے ہیں،
اور پچھلے سال سے انہوں نے مقامی بچے جو ہیں ان کو حفظ کرانا شروع کر دیا۔ ایک بچہ مہتاب حسین ہے جس نے 11 پارے حفظ کر لیے ہیں، ارسلان صدیق ہے جس نے 10 پارے حفظ کر لیے ہیں اور منزل بھی ان کو یاد ہے۔ منیب حسین ہے اس نے 9 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ زین الطاف ایک بچہ ہے اس نے 9 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ عدیل آزاد بچہ ہے جس نے 8 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ ماجد حسین بچہ ہے جو 2 پارے حفظ کیے ہیں۔ عظمت علی ایک بچہ ہے اس نے 1 پارہ ابھی شروع کیا ہے، 1 پارہ اس نے حفظ کیا ہے۔ ایک بچی ہے سمن شاہد، اس نے ابھی 1 پارہ کیا ہے۔ یہ 8 بچے ہیں جو حفظ کا کام، لیکن مقامی ہیں، بیرونی ہیں۔ انشاءاللہ بیرونی طلباء بھی ہوں گے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بیرونی طلباء ہوں اور ایک فاضل عالم ہو، ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی کا یہاں نصاب کرایا جائے، دینی تعلیم بھی دی جائے، اور اس میں جدت بھی ہونی چاہیے اور پھر دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی کورس۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں قرأت و تجوید، کم از کم روایت حفظ ان کو مکمل کرا کے قاری اور عالم اور فاضل بنا کے اس ادارے سے ہم نکالیں۔ اس سال میں نہیں کر سکا، لیکن بچھرتے زندگی اگلے سال انشاءاللہ اس کا سلسلہ شروع کریں گے، اور صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے انشاءاللہ اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ کام انشاءاللہ ہوگا اور بشرط زندگی ہوگا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ باقی علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر پروفیسر ساجد الرحمان صاحب جو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی پوری توجہ ہے، توجہ کاملہ ہے اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، ہمیشہ شفقت فرماتے رہے، آئندہ بھی انشاءاللہ شفقت فرمائیں گے۔ ان کے دامن سے ہمیشہ اللہ ہمیں وابستہ رکھے، ان کا دامن سے اللہ ہمیں وابستہ رکھے اور اپنے حضرات نقشبندیہ مجدیہ کا صحیح غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ چند گزارشات تھی کہ میں اپنے اظہار کیا ہے، میں نے تقریر نہیں کی، اپنے اظہار کیا ہے، اظہار خیال کیا ہے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ اب